سفیان ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم جانیں گے حضرت بہلول دانا اور شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی حیرت انگیز ملاقات کے بارے میں۔ ایک بار شیخ جنید بغدادی سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مرید بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ حضرت نے اپنے مریدوں سے پوچھا، کیا تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ مریدوں نے جواب دیا کہ حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا، ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کچھ کام ہے۔ مریدوں نے آپ کے حکم کی تعمیل اپنے لیے سعادت سمجھی۔ تھوڑی جستجو کے بعد ایک صحرا میں حضرت بہلول کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ جنید بغدادی کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ جب شیخ بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ بہلول سر کے نیچے ایک اینٹ رکھے ہوئے ہے۔ شیخ نے سلام کیا اور حضرت بہلول نے جواب دے کر پوچھا، تم کون ہو؟ آپ نے کہا، میں جنید بغدادی ہوں۔ تو اے ابو القاسم، تم وہی شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں۔ حضرت بہلول نے کہا، اچھا، تو آپ اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوں گے؟ شیخ نے کہا، جی بالکل، کیوں نہیں۔ بسم اللہ پڑھتا ہوں، اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا لقمہ بناتا ہوں اور آہستہ آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے نوالوں پر نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے دوبارہ کہا، جو نوالا بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، اور کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ جنید کی طرف جھٹک دیا۔ پھر ان سے کہا، تم انسانوں کے پیر و مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول اپنے راستے چل دیے۔ شیخ جنید بغدادی کے مریدوں نے کہا، یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ ہاں، دیوانہ تو ضرور ہے، مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹ لیتا ہے۔ اس سے سچی بات سننی چاہیے، چلو اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ ادھر بہلول ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ جب شیخ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے شیخ سے پھر یہ سوال کیا، کون ہو تم؟ آپ نے کہا، میں بغدادی شیخ ہوں جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ حضرت بہلول نے کہا، خیر، آپ کھانا کھانے کے آداب سے ناواقف ہو، لیکن گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہی ہوں گے۔ آپ نے جواب دیا، جی ہاں، جانتا تو ہوں۔ تو بتاؤ، آپ کس طرح سے بات کرتے ہو؟ میں ہر بات ایک انداز کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولتا۔ سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی طرف توجہ دلاتا ہوں، اور یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں، باطنی اور ظاہری علوم کے نقطے نظر میں رکھتا ہوں۔ شیخ نے اس کے ساتھ ساتھ گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان کی۔ حضرت بہلول نے کہا، کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف رہے، تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ یہ کہہ کر آپ نے شیخ سے منہ پھیرا اور ایک طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا۔ انہوں نے کہا، یا حضرت، یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں؟ شیخ نے فرمایا، بھائی مجھے تو اس سے کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ حضرت بہلول نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب معلوم نہیں ہیں، سونے کا طریقہ تو تمہیں ضرور معلوم ہوگا۔ شیخ جنید بغدادی نے کہا، جی ہاں، معلوم ہے۔ اچھا، تو بتاؤ کس طرح سوتے ہو؟ جب میں عشاء کی نماز اور درود و وظائف سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے لیے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔ حضرت بہلول نے کہا، اس سے معلوم ہوا کہ آپ تو سونے کے آداب بھی نہیں جانتے ہو۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا، اے حضرت، میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے آپ مجھے سکھا دو۔
کچھ دیر کے بعد بہلول نے کہا، میاں یہ جتنی باتیں آپ نے کہی ہیں سب بات کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانا کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلا حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی آمیزش ہو جائے تو جو آداب آپ نے بیان کیے ہیں ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کی بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنید بغدادی نے بے ساختہ کہا، جزاک اللہ، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ پھر حضرت بہلول نے بتایا، گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا پاک ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رہے جو بات کہی جائے وہ اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے تمہارے لیے بوال بن جائے گی، اسی لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ پھر آپ نے سونے کے بارے میں بتایا، اسی طرح سے سونے سے متعلق جو کچھ آپ نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ سونے لگیں تو آپ کا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، آپ کے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے۔ دوستو، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے بزرگان دین کے انداز بھی کمال کے ہوتے تھے، اور اتنے بڑے بزرگ ہونے کے بعد بھی علم دین سیکھنے کی جستجو میں لگے رہتے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اسی طرح کے اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔